اب مفتی صاحب سگریٹ اور شیشے کے حوالے سے کیا شرع حکم ہے؟ ہمارے ہاں بر صغیر میں ہم نے سنا ہے کہ ہمارے علماء کہتے ہیں کہ جائز ہے کاروبار بھی اور پینا بھی، دونوں بتا دیں پلیز. شیشہ اور سگریٹ کاروبار جائز ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی حلال طیب اور پاکیزہ ہے. علماء کا جو فتویٰ ہے بر صغیر کے وہ یہ ہے کہ کراہت کے ساتھ جائز ہے، یعنی مکروہ کام ہے، چھوڑ دینا چاہیے. لیکن حرام اس لیے نہیں کہتے کہ جو عرب علماء اس کو ناجائز کہتے ہیں نا، وہ نقصان اور ضرر کی وجہ سے. ٹھیک ہے. تو کہ بھئی جو بھی نقصان دہ چیز ہے وہ اسلام کہاں سے اس کو وہ کرے گا نا، اجازت دے گا. تو جہاں کہ بر صغیر کے علماء کی رائے یہ ہے کہ نقصان دہ ہے لیکن فوری نقصان نہیں ہے اس کا. دیکھیں ایک خودکشی ہوتی ہے آپ کھمبے سے جا کے چپک گئے، ایک ہوتی ہے کہ آپ کھانا بہت زیادہ کھاتے ہیں، کولیسٹرول چیک نہیں کرتے، آپ شوگر کا خیال نہیں کرتے، پھر مر جاتے ہیں. تو دونوں میں فرق ہوگا نا. یعنی اس کو وہ والی خودکشی تو نہیں کہیں گے آپ. وہ قیامت کے دن اللہ کہے گا کہ تو نے اپنے آپ کو کیوں مارا، آپ کہیں گے اللہ مجھے تو نہیں پتا تھا میں پراٹھے کھانے سے مر جاؤں گا آہستہ آہستہ. ٹھیک ہے نا. یا میں تو ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی چیز کھائی اس کے فوری اثرات آ رہے ہیں. سگریٹ کا علماء کہتے ہیں 50 یعنی لانگ اس میں جا کے نقصان، اور ہر ایک کو ہوتا بھی نہیں ہے. ہاں جی. ڈاکٹر بھی یہ کہتے ہیں کہ جن میں کینسر کے جو کچھ ایلیمنٹ پائے جاتے ہیں نا، تو سگریٹ پینے سے ان کو کینسر ہوتا ہے، ہر ایک کو نہیں ہوتا. لیکن وہ تھوڑے لوگ ہوتے ہیں جن کو نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اور دیگر بھی کچھ نقصان، لیکن وہ بہت لمبا عرصہ لگتا ہے. تو شریعت کا ایک اصول ہے کہ جو چیز جتنی ہو اس کو اتنا ہی حرام قرار دیں. تو اس کو آپ سگریٹ کو اس طرح سے حرام قرار دے دیں جیسے کوئی زہر پی رہا ہے، زہر پی کے اپنے آپ کو مار رہا ہے. تو دونوں میں فرق ہے. تو اس کے لیے ایک بیلنس لفظ استعمال کیا مکروہ کا. ٹھیک ہے. کہ اس طرح حرام نہیں ہے جیسے آپ چرس پی رہے ہیں یا ہیروئن پی رہے ہیں، لیکن مکروہ ہے کیونکہ نقصان بہرحال ہوتا ہے، آج نہیں تو کل ہوگا. تو نقصان دہ ہونے کی وجہ سے اس کو ایسے حلال طیب بھی نہیں کہا ہے، اور چونکہ چرس اور ہیروئن جیسا نہیں ہے تو لہذا اس کو حلال بھی نہیں کہا. تو مکروہ کا لفظ ایک بیلنس لفظ ہے. تو وہ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ نہ پئیں، نہ پینے دیں، بچوں کو منع کریں. کہتے ہیں دنیا میں ایک ہی پروڈکٹ ہے جس پہ سچ لکھا جاتا ہے کہ سگریٹ صحت کے لیے نقصان دہ ہے، ورنہ جھوٹ بولا جاتا ہے اپنی چیزوں کو بکوانے کے لیے. تو پروموٹ نہیں کرنا چاہیے. میرے پاس بھی لوگ آتے ہیں ہم سگریٹ کی دکان کھولنے گئے، کوئی اور کام کر لو یار، لوگوں کو کسی اچھی چیز پہ لگاؤ. کاروبار کی بات ہو رہی ہے، آپ نے اپنا کاروبار کیوں ختم کر دیا جو شہد کا آپ کا تھا؟ میرا شہد کا ختم کیا، باقی ختم نہیں کیا. جی نہیں، شہد کا اسپیسیفکلی کوئی خاص وجہ تھی یا ویسے ہی بس چل نہیں رہا تھا؟ اچھا. تو آپ کے لیے تو بڑا آسان تھا اس کو چلانا. صرف بس میں نہیں چاہتا اپنے نام کو چلانا تھا. وہ تو میں 15 سال سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ مسجد میں بتا دیں لوگوں کو، مسجد میں وہ تو دھڑا دھڑ بھی ظاہر ہے ان چیزوں کو مذہب کو اس کے لیے میں نہیں سمجھتا استعمال کرنا جائز ہے. تو میں یوٹیوب پہ ڈال دیتا ایک ویڈیو. بالکل. یا تو میں پہلے سے یہ کام کر رہا ہوتا نا جب میں مشہور نہیں تھا. جی. اب مشہور میں لوگوں کو نماز روزے کی ترغیب دے کے ہوا ہوں، پھر اس شہرت سے میں اپنا منجن بیچنا شروع کر دوں بزنس کا. تو مجھے اخلاقی طور پہ یہ چیز ٹھیک نہیں لگتی. شرعی طور پہ تو جائز ہے اس میں کوئی جائز، ہر جائز کام کرنے کا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. دیکھیں شرعی طور پر تو گٹر صاف کرنا بھی جائز ہے نا. ٹھیک ہے کہ میں بھنگی بن کے لوگوں کے پیسے کماؤں، اخلاقی طور پہ اچھا نہیں لگے گا. تو ہر جائز کام ٹھیک نہیں ہوتا. تو مجھے اس پر بہت اشکال ہے کہ بھئی یہ ایک مذہب کے نام کے ذریعے آپ کا ایک نام روشن ہوا، آپ نے اس نام، مجھے تو ایسی بہت ساری کمپنیاں آئی ہیں، تاجر آئے ہیں، کمپنی تو نہیں کہہ سکتے، تاجر آئے ہیں بہت بڑے بڑے، جنہوں نے کہا کہ آپ اپنا نام دے دیں ہمیں. تو گھر بیٹھے آپ کو اتنا ہم پرسنٹیج کے حساب سے شیئر دیں. انہوں نے کتنے پیسوں تک رفلی اتنے آپ بہت آفریں آئی ہیں. یعنی میں سمجھ رہا ہوں شاید اگر میں اپنا نام دے دیتا تو کروڑ 2 کروڑ تو شاید میں آرام سے کما مہینے کا. جی. تو لیکن یہ بہت پہلے سے آ رہے ہیں لوگ، اور بہت لوگوں نے آ کے کہا آپ کر کیوں نہیں رہے. حج عمرے کے لیے بہت دفعہ آفر آئی ہے کہ ہماری حج ٹریول ایجنسی ہے تو آپ چلیں ہمارے ساتھ. آپ صرف یہی کہتے کہ میں حج پہ ان کے ساتھ جا رہا ہوں. بالکل لائن لگ جائے گی. میں اس کو بھی نہیں میں نے کیا، حالانکہ میرا حج بھی ہو جائے فری میں. بالکل. میں پچھلے سال یونیورسل ہی ہے نا ان کا نام کیا ہے، وہ بھی میں اس لیے نام لے رہا ہوں کہ ان سے میرا ایگریمنٹ ہوا ہے اپنا نام کہیں نہیں لوں گا میں. میں نے جب انہوں نے اتنا بڑا دل کر لیا نا تو پھر میں نام لے لیتا ہوں. ٹھیک ہے. یونیورسل گروپ تھا نا، جو یہ مفتی نعیم صاحب کے جو بیٹے ہیں ان کے کوئی خاندان کا گروپ ہے. مجھے پچھلے سال انہوں نے آفر کی بڑا VIP حج. تو میں نے کہا دیکھیں میں نہیں جاتا ٹریول ایجنسیوں کے ساتھ، کیونکہ پھر وہ اپنا بزنس میرے ذریعے سے کریں گے. لیول یہ ہوگا مفتی صاحب حج کر رہے ہیں، وہ پھر میں آپ کے فضائل بھی وہاں بیٹھ کے سناؤں گا. 18 لاکھ کا حج تھا وہ. تو میں نے کہا یہ کام نہیں. انہوں نے کہا نہیں، ہم آپ کو فی سبیل اللہ ہی لے کے جا رہے ہیں، محبت میں لے کے جا رہے ہیں، اور ہماری آپ نے کہیں بھی کیمرے کے سامنے نہیں آنا ہے. ٹھیک ہے. تو میرے کچھ ریلیٹیو بھی ہیں ان کے جاننے والے، انہوں نے بتایا کہ واقعی بہت مخلص لوگ ہیں، اور یہ اخلاص ہی کے ساتھ علماء کو لے کے جاتے ہیں. پھر میں نے حامی بھری.
اسی نیت سے کہ چلو حج بھی ہو جائے گا, پھر اس دوران جو ہمیں لوگ ملیں گے ان میں تبلیغ کا موقع مل جائے, بہت اچھا موقع ہوتا ہے. اور واقعی انہوں نے مجھے بالکل کیش نہیں کرایا, لیکن پھر ہم نے بھی تھوڑا سا ایک اخلاقی ذمہ داری کی, پھر ہم نے ان کو پروموٹ کیا. میں نے کہا یار آپ نے تو نہیں کہا, لیکن اب میرا فرض بنتا ہے. لیکن یہ جب آپ اتنے اچھے ہو, آپ نے پلان کر کے یا کوئی معاہدہ کر کے تو نہیں کیا نا؟ تو معاہدہ کر کے نہیں, تو وہ میں نے اخلاقی طور پر پھر میں نے کہا یار آپ نے اتنا بڑا دل کیا تو میں ویسے ہی, لیکن ان کو ضرورت بھی نہیں ہے, وہ اتنی یعنی ان کا ویسے اتنا بزنس ہے کہ ان کو کسی کے پروموٹ کرنے سے ان کی صحت پہ اثر نہیں پڑتا. ماشاء اللہ. مفتی صاحب آپ نے سنا ہوگا آج کل خودکشیاں کچھ واقعات ہے کہ آن لائن ایک ایپ تھی, وہ قرضہ دیتے تھے لوگوں کو, قرضہ دے کے پھر وہ بلیک میل کرتے تھے, آپ نے بھی اس حوالے سے سنا ہوگا. اس میں میرا اصل میں آپ سے سوال آگے جا کے یہ ہے کہ اگر آپ کسی سے معاہدہ کر لیتے ہیں, سود پہ قرضہ لے لیتے ہیں اور بعد میں آپ سے کہتے ہیں میں تمہیں سود نہیں دوں گا, اصل واپس کروں گا, اب یہاں پہ کیا شریعت؟ سودی معاہدہ شریعت میں کل عدم ہے. ٹھیک ہے, یعنی اگر آپ نے کسی سے معاہدہ کر بھی لیا نا کہ میں آپ کو سود دوں گا, پھر بھی شریعت کہتی مت دو. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا, آپ اصل رقم لوٹائیں, اضافی آپ, کیونکہ خالص ظلم ہے. نہیں یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ کسی سے یہ معاہدہ کریں کہ میں نے آپ کا وقت پہ قرضہ نہیں دیا تو آپ مجھے آگے تھپڑ مار دینا, تو کیا آپ کے لیے جائز ہے کہ اس معاہدے کی بیس پہ آپ تھپڑ کھانا؟ آپ بولیں بھائی پیسے لے لو یار, نکال لو, جیسے چاہو نکال سکتے ہو. ٹھیک ہے. تو یہاں بھی یہی مسئلہ ہے کہ شریعت نے سود کو جب ظلم قرار دیا ہے تو شریعت کہتی ہے ایگریمنٹ کر کے بھی یہ ظلم جائز نہیں. آپ اپنے اوپر ظلم کروا نہیں سکتے ایگریمنٹ کر کے. آپ ایگریمنٹ کریں کہ جی اگر میں نے ٹائم پہ پیسے نہیں, میرے کھانا پینا بند کر دینا, مجھے بھوکا مار دینا, تو یہ کہاں سے جائز ہے یہ؟ تو شریعت نے سود کو جب ظلم قرار دیا ہے تو سودی ایگریمنٹ کو شریعت نے کل عدم قرار دیا. ٹھیک ہے. اور اس کے لیے واضح قرآن مجید کی آیت ہے کہ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ, راس المال جو اصل سرمایہ ہے وہ آپ لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس سے اضافہ نہیں لے سکتے آپ.